امریکہ نے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی ہے اور جس میں 43 ملک کی فہرست بتائی گئی ہے اور پاکستان اورنج لسٹ میں ہے۔ پاکستان اگر تو آپ سیر سپاٹا کرنا چاہتے ہیں تو امریکہ کے دروازے آپ کے لیے نہیں کھلیں گے، اور اگر آپ کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں اور تگڑا پیسہ وہاں جا کے ڈالر لگائیں گے پھر امریکہ اجازت دے گا۔ آپ کے خیال میں ٹرمپ انتظامیہ سوچ کیا رہی ہے نواب صاحب؟ دیکھیے، ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے بالکل کلیئر ہے، پاکستان اور باقی ملک بھی جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں ان کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے، پریکٹیکل نالج ہے، انہوں نے خود پریکٹیکل کر کے دیکھا ہوا ہے، سب کچھ معلوم ہے ان کو ہر ایک کو۔ ہماری بدقسمتی اسی زمانے میں کہہ رہے آپ کو یاد ہو کہتے تھے AAA، اللہ، آرمی، امریکہ، یہ تین وعدے کرتے تھے اور ایسے ٹھیک ہے جی۔ اب ایسے جب ملک میں سیاست چلے گی تو ایسے ہی ہوگا۔ اب کی بات کتنی عجیب طریقے کی وہ تھی جی، پولیس والے اٹھا کے لے جاتے ہیں، گھروں میں گھستے ہیں، سب کچھ توڑ تاڑ کر کے عورتوں کو دیکھتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی گورننس نہیں ہو رہی، یہ سویلینس کی طرف جاتا ہے، لیکن سویلین جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے گورنمنٹ نہیں کر پا رہے۔ آپ کی طرف سے لوگ کہتے ہیں جی کرپشن بالکل ہے۔ کس نے کی کرپشن؟ وہ جو جنرل رجا صاحب جو تھے انہوں نے جب اسمبلی جو آئی تو ان کو 1,25,000 اس زمانے میں ہر MPA کو یا MNA کو بھی اتنے پیسے اس کے لیے تھے کہ بھائی یہ استعمال کرے گا علاقے میں۔ پھر بہت سے لوگوں نے تو جناب اندھی بچا دی، کیا کیا نہیں، تو سب کو پتہ ہے۔ سب ٹھیک کرنا چاہتے ہیں معاملے کو جناب، اور ٹھیک نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ ہماری نیتوں میں فضول ہے، ورنہ کیوں نہیں۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ موجودہ ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کے لیے کیا مشکلات کھڑی کرے گی؟ کیا پاکستان کے عام شہری کے لیے بڑی پریشانی ہے کہ پتہ نہیں کیا بڑا حکم آنے والا ہے؟ دیکھیے، یہ تو عام شہری کے لیے کیا پریشانی ہے، جنہوں نے کاروبار کرنا ہے ان کو تو وہ اجازت دے رہے ہیں، اور اگر وہ ٹورزم کے لیے یا باقی اپنے رشتہ داروں کو ملنے سے لوگوں کو منع کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اچھا، انسانوں کو حق حاصل ہے اور امریکی آئین کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ خود ہی سیٹل ہو جائے گا میرا خیال ہے۔ ٹرمپ صاحب کے خلاف جو سیاسی ان کی کانگریس کے اندر بھی بڑی آوازیں ہیں، اور بہت سارے آرڈرز جو انہوں نے دیے تھے ان کو واپس لینے پڑے ہیں، اور جن کے خلاف انہوں نے ٹیکسز لگائے تھے اور ان کے کاؤنٹر ٹیرف جو ہوئے ہیں ان ملکوں کی طرف سے، کینیڈا کی طرف سے، چائنا کی طرف سے، پھر انہوں نے امریکی برآمدات اور درآمدات پہ بھی ٹیکس لگائے ہیں۔ تو یہ جو ایک نی جرکس ہیں یہ آرڈرز، یہ جو یلو اور اورنج کیٹیگری بنائی ہے انہوں نے، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے امریکہ جانے کا۔ اگر وہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کے ملک میں آئیں تو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے، ہم اپنے ملک میں بہت خوش ہیں، وہ رہے اپنے ملک میں۔ اس کے جواب میں پاکستان کو بھی یہ پابندی لگا دینی چاہیے کہ کوئی امریکن یہاں پر سیر سپاٹے کے لیے نہ آئے، اور جو ہم پہ بڑی بات کر رہے ہیں، کیا پاکستان روک سکتا ہے کسی امریکی شہری کو کہ وہ سیر سپاٹے کے لیے؟ جی بالکل روک سکتا ہے، بالکل روک سکتا ہے، روکنا چاہے تو۔ کوئی اگر وہ پابندی لگاتے ہیں تو پاکستان کاؤنٹر پابندی ضرور لگائے، جیسے چائنا نے ان کے اوپر کاؤنٹر ٹیرف لگایا ہے، کینیڈا نے کاؤنٹر ٹیرف لگایا ہے۔ ہم بھی ایک خود مختار ملک ہیں، اگر ہمارے اوپر وہ اس قسم کی پابندی لگاتے ہیں کہ ویزا دینے کے بعد بھی کوئی نہ جا سکے وہاں پر، تو پاکستان کو بھی پابندی لگا دینی چاہیے ان پر۔ اچھا، یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے، عام بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ بعد میں ان کو شاید یہ حکم اپنا واپس بھی لینا پڑے۔ اول تو ابھی اس بات کا اعلان ہوا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو وہاں جانے سے منع کریں گے۔ ہاں، غیر قانونی طور پر یا جن کا ماضی میں کوئی ریکارڈ ہے مجرمانہ قسم کا، ان کو روکیں تو بالکل درست بات ہے، ان کو روکنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔